وإنما قلنا التصور مقدم على التصديق طبعا لأن التقدم الطبيعي هو أن يكون المتقدم بحيث يحتاج إليه متأخر ولا يكون علة تامة له والتصور كذلك بالنسبة إلى التصديق. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتصور مقدم على التصدیق طبعا. والتصور مقدم على التصدیق طبعا. تصور تصدیق پر طبعا مقدم ہے. تو یہ دعویٰ ہے. شارح اس پہ دلیل پیش کرنے جا رہے ہیں. اس دلیل سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ تقدم طبعی ہے کیا. یہ تو سمجھے. تقدم طبعی یہ ہے کہ مؤخر مقدم کی جانب محتاج ہو اور مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ بنے. ٹھیک ہے. اگر علت تامہ بنے تو تقدم طبعی نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. مؤخر مقدم کی جانب محتاج ہو اور مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ بنے. دو ایک کی جانب محتاج ہے لیکن ایک دو کے لیے علت تامہ نہیں ہے. دو علت ایک کی طرف محتاج ہے. بات واضح سی ہے. جب تک ایک نہیں ہوگا دو تک سلسلہ گنتی کا سلسلہ نہیں پہنچے گا. جب تک دو نہیں تو تین تک نہیں پہنچے گا. تین نہیں تو چار تک نہیں پہنچے گا. تو ایک دو پر مقدم، دو تین پر مقدم، دو ایک کی جانب محتاج، تین دو کی جانب، چار تین کی جانب، پانچ چار کی جانب. ٹھیک ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے. اور آپ دیکھیں ایک دو کے لیے علت تامہ نہیں کہ ایک ہو تو دو لازم ہو جائے. علت تامہ اگر ہو تو ایک کے ہوتی دو آ جائے. ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہی بات یہاں بیان کر رہے ہیں کہ پہلے سمجھیں کہ تقدم طبعی ہے کیا. تقدم طبعی یہ ہے مؤخر مقدم کی جانب محتاج ہو اور مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ بنے. مؤخر مقدم کی جانب محتاج ہو اور مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ بنے. توجہ ہے آپ کی. یہ تقدم طبعی ہے. اب بیان کریں گے کہ تصور اور تصدیق میں یہ معاملہ کیسے ہے. ٹھیک ہو گیا. معنی کریں. ہم نے کہا تصور مقدم ہے تصدیق پر طبعاً، کیونکہ تقدم طبعی وہ یہ ہے کہ ہو متقدم اس حیثیت سے کہ محتاج ہو اس کی جانب متأخر اور نہ ہو متقدم علت تامہ متأخر کے لیے. اور تصور یوں ہی ہے تصدیق کی جانب نسبت کرتے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. جی. بس تو دعوے دو ہو گئے. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ مؤخر مقدم کی جانب محتاج ہو. دوسرا مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ بنے. تو یہ دو دعوے ہیں. شارح پہلے دوسرے دعوے کو بیان کر رہے ہیں. یہ سوال ہوگا کہ دوسرے دعوے کو پہلے کیوں بیان کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ دوسرا دعویٰ تھا جو وہ بالکل واضح تھا، بالکل ظاہر تھا، اس پہ دلیل پیش کرنے کی حاجت نہ تھی، اس لیے اس سے پہلے بات گفتگو کر لی اور اس کا پہلے مسئلہ حل کر دیا. وہ کیا کہ مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ بنے تو تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں. اس پہ دلیل کی حاجت نہیں. بات واضح ہے. اگر تصور تصدیق کے لیے علت تامہ ہو تو تصور کے حاصل ہوتے ہی تصدیق حاصل ہو جائے. ایسا تو نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ مقدم یعنی تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں. بات آئی ذہن میں. دوبارہ سمجھیں. یہاں دعوے دو ہیں. ایک یہ کہ مؤخر مقدم کی طرف محتاج ہو یعنی تصدیق تصور کی طرف محتاج ہے. دوسرا مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ ہو یعنی تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے. تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے. یہ دو دعوے ہیں.
تو جو دوسرا دعویٰ ہے اس کو مصنف شارح جو ہے وہ پہلے بیان کر رہے ہیں، یعنی تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے، تو اس کو پہلے کیوں بیان کر رہے ہیں حالانکہ دعویٰ یہ دوسرا ہے؟ تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی، یہ چونکہ بات بالکل واضح ہے، اس پہ استدلال کی حاجت نہیں ہے، دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بدیہی تھی اس لیے اس کو پہلے بیان کر دیا۔ وہ کیا کہ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں، بات بالکل واضح ہے، کیونکہ اگر تصور تصدیق کے لیے علت تامہ ہو تو تصور کے آتے ہی تصدیق آ جائے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں، اس لیے کیا کہا، اس کو پہلے بیان کر دی اور کہہ دی فظاہر، یہ بات تو بالکل واضح ہے، اس پہ دلیل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ البتہ تصدیق تصور کی جانب محتاج ہے، مقدم مؤخر کی جانب مؤخر مقدم کی جانب محتاج ہو، یعنی تصدیق تصور کی جانب محتاج ہے، اس کا بھی بیان کریں گے، ٹھیک ہو گیا، مانا کریں۔ بہرحال تصور نہیں علت تصدیق کے لیے تو واضح ہے، یہ وَإِلَّا لازم من حصول التصور حصول التصدیق، یہ جو بیان کیا ہے یہ دلیل نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے، سمجھے بات کو، کانا فظاہر، یہ تو بات بالکل واضح ہے، تو اس لیے یہ آگے جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ دلیل نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے، اور بدیہی خفی پر تنبیہ پیش کی جا سکتی ہے، سمجھے بات کو، یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر تنبیہ کو بصورت دلیل ذکر کرنا چاہو تو وہ بھی درست ہے، تنبیہ کبھی بصورت دلیل مذکور ہوتی ہے تو تنبیہ بصورت دلیل مذکور ہو تو اس سے وہ دلیل نہیں بن جاتی، تنبیہ تنبیہ ہی رہتی ہے، تو یہ تنبیہ ہے، سمجھے بات کو۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو دلیل ہے تو مصنف شارح نے جو ہے اس ظہور کا دعویٰ کیا جس کے معنی ہم نے بداہت کے لیے تھے، اس لیے ہم نے یہ تعبیل کی، ورنہ آپ کہیں بھئی ظہور کے معنی بداہت کے نہیں ہے، بلکہ ظہور کے معنی یہ ہے کہ بھئی اس میں خفا بہت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نظری، لیکن وہ ان نظریات میں سے نہیں ہے جو انتہائی ان میں دقت ہو اور کئی ایک قیاسات کو مرکب کر کے ان کے نتیجے تک پہنچنا پڑے، یہ ان نظریات میں سے نہیں ہے۔ تو ظہور کے معنی بداہت کے اگر کریں تو پھر یہ سوال تھا دلیل کیوں پیش کر رہے ہیں، تو آپ کو بتایا دلیل نہیں ہے، تنبیہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ظہور بداہت کے معنی میں نہیں ہے، ظہور کے معنی ہے کہ ظاہر ہے، یعنی ہے نظری لیکن اس میں زیادہ خفا نہیں ہے، خفا کی شدت نہیں ہے، بات سمجھے، ورنہ لازم آئے تصور کے حصول سے تصدیق کا حصول بداہتاً یا لازمی طور پر، ٹھیک ہے نا، کہ تصور کے حصول سے تصدیق کا حصول لازم ہے، کیوں؟ نہ یہ بداہتاً نہیں ہے، واسطے ضروری ہونے معلول کے وجود کے وجوب کے علت کے وجود کے وقت۔ اب یہاں پر علت کیا ہے، وہ تصور کو کہا جا رہا ہے اور معلول تصدیق کو کہا جا رہا ہے۔ ضرورت وجوب وجود التصدیق اندہ وجود التصور، ضرورت وجوب وجود التصدیق اندہ وجود التصور، اگر تصدیق کے لیے علت تامہ ہوتی تو تصور کے پائے جاتے ہی تصدیق کا وجود ضروری ہو جاتا، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہوتا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے، بات سمجھی، دوبارہ معنی کریں، بہرحال تصور نہیں علت تصدیق کے لیے تو ظاہر ہے، ورنہ لازم آتا تصور کے حصول سے تصدیق کا حصول، کیوں لازم آتا؟ واسطے ضروری ہونے معلول کے وجود کے وجوب کے علت کے وجود کے وقت، بات آپ سمجھی جی۔ وَأَمَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ التَّصْدِيقُ فَلِأَنَّ كُلَّ تَصْدِيقٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ثَلَاثِ تَصَوُّرَاتٍ: تَصَوُّرِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِمَّا بِذَاتِهِ أَوْ بِأَمْرٍ صَادِقٍ عَلَيْهِ، وَتَصَوُّرِ الْمَحْكُومِ بِهِ كَذَلِكَ، وَتَصَوُّرِ الْحُكْمِ لِلْعِلْمِ الْأَوَّلِيِّ بِامْتِنَاعِ الْحُكْمِ مِمَّنْ جَهِلَ أَحَدَ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ۔ بس پہلا دعویٰ یہ تھا کہ
تصدیق تصور کی طرف محتاج ہے، دوسرا تھا تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے۔ دوسرے دعویٰ پر گفتگو ہو چکی، اب آتے ہیں پہلے دعویٰ کی جانب کہ تصدیق تصور کی طرف محتاج ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ تصدیق کم از کم 3 تصورات کی جانب محتاج ہے، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، حکم کا تصور، ان تینوں کی طرف محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص ان تینوں تصورات کا، جس کو یہ تینوں تصورات حاصل نہ ہوں، اس کی طرف سے حکم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور حکم کا تصور، جس شخص کو یہ 3 تصورات حاصل نہ ہوں، جس شخص کو یہ 3 تصورات حاصل نہ ہوں، اس سے حکم اس کے لیے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات عام ہے کہ آگے ان 3 تصورات کو تصدیق کے اجزاء قرار دیا جائے یا تصدیق کے لیے شرطیں قرار دیا جائے، علی اختلاف القولین۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ اجزاء مانے اور فلاسفہ کیا ہے، ان کو کیا مانے کہ وہ شرطیں مانے۔ بات ہے ہی ذہن میں، یہ ایک الگ اختلاف ہے، لیکن امام راضی جز مانتے ہیں اور فلاسفہ شرط مانتے ہیں۔ بہرحال حکم کے لیے ان 3 تصورات کا حصول ضروری ہے، تو پھر تصدیق ان کی طرف محتاج ہوئی نہ ہوئی؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ پہلا دعویٰ یہ تھا کہ تصدیق تصور کی جانب محتاج، دوسرا تھا کہ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے۔ دوسرے دعویٰ پر گفتگو ہو چکی ہے، پہلے دعویٰ پر بات کرتے ہیں کہ تصور تصدیق کے لیے، تصدیق تصور کی جانب محتاج۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بھئی تصدیق کے لیے 3 تصور ضروری، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور حکم کا تصور۔ یہ 3 تصور حاصل ہوں گے تو تصدیق حاصل ہوگی، یعنی حکم حاصل ہوگا۔ سمجھے بات کو؟ کیونکہ حکم کیا ہے، توجہ رکھیں، آگے چل کے ویسے وضاحت کر رہے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ ان 2 محکوم علیہ اور محکوم بھی کے بیچ جو نسبت پائی جا رہی ہے، یہ واقع میں بھی ہے۔ ادراک ان النسبت واقعیت او لیست بواقعیت، ایقاع النسبت او انتزاعها، پہلے بات گزری ہے۔ ادراک ان النسبت واقعیت او لیست بواقعیت، اس بات کے ادراک کہ یہ جو نسبت ہے، ان 2 چیزوں کے بیچ جب نسبت کی بات کی تو 2 چیزیں آ گئی جانبین میں، ان 2 چیزوں کے بیچ پائی جانے والی جو نسبت ہے یہ واقع میں بھی ہے، یہ واقع کے مطابق ہے، اس بات کا ادراک حکم ہے۔ توجہ ہے؟ تو اب محکوم علیہ کے تصور کے بغیر حکم نہیں آ سکتا، محکوم بھی کے تصور کے بغیر حکم نہیں آ سکتا، اس کے بیچ نسبت کے تصور کے بغیر حکم نہیں آ سکتا۔ ادراک ان النسبت الواقعۃ بین الموضوع والمحمول واقعۃ، ان النسبت واقعۃ اے موافقۃ لما فی الواقع او لیست بواقعۃ او لیس بموافق لما فی الواقع۔ بات سمجھے؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ واقع کے ساتھ مطابقت اور عدم مطابقت کا ادراک یہ تب ہوگا جبکہ پہلے ان کا تصور تو ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نسبت کا تصور اور محکوم علیہ محکوم بھی کا تصور نہ ہو، اور نسبت کے تصور کے بغیر اس کی مطابقت کا تصور ہو جائے، مطابقت کا ادراک ہو جائے اور اس کا تصور ہی نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سو ماننا پڑے گا محکوم علیہ کا تصور بھی ضروری، محکوم بھی کا تصور بھی ضروری تاکہ بیچ میں نسبت ہو سکے، اور نسبت کا تصور بھی ضروری تاکہ ادراک ہو سکے کہ واقعی کے مطابق ہے یا غیر مطابق ہے۔ مطابقت اور عدم مطابقت یہ بعد میں اس کا ادراک ہوگا، پہلے اس کا تصور حاصل ہوگا۔ تو 3 تصورات ضروری ہیں کس کے لیے؟ تصدیق کے لیے۔ آگے وہ ضروری ہیں عذرو شطر یا عذرو شرط، یہ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس قدر میں اتفاق ہے کہ ضروری ہیں حکم کے حصول کے لیے۔ بات سمجھے؟ بہرحال تصدیق محتاج ہے تصور، بہرحال محتاج ہے تصور کی جانب تصدیق ہے، تو اس لیے یہ ہر تصدیق ضروری ہے اس کے اندر 3 تصورات۔ فَلِأَنَّ كُلَّ تَصْدِيقٍ لَا بُدَّ فِيهِ سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔
اس لیے کہ یہ جو فی ہے یعنی بطور جزئیت مانتے ہیں وہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، لیکن بات سال التاویل ہے کہ لا بد فیہ لا بد فی حصول ہی لا بد فی تحقق ہی، سمجھے بات کو، اس کی ذات میں تصورات ثلاثہ کا پایا جانا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے تحقق کے لیے تصورات ثلاثہ کا پایا جانا ضروری ہے، سمجھے؟ ضروری ہے اس کے اندر 3 تصورات، محکوم علیہ کا تصور یا بذات ہی یا ساتھ ایسے امر کے جو صادق ہو اس محکوم علیہ پر، اما بذات ہی او بامر صادق علیہ. یہ بات پہلے متن میں بھی انہوں نے فرمائی ہے اور شرح میں بھی یہ بات ہی کر رہے ہیں. اس بات کا فائدہ کیا ہے؟ چونکہ آگے کہہ رہے ہیں وفی ھذا الکلام قد نبہ علی فائدتین، تو وہاں پر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور محکوم بہی کا تصور یوں ہی یعنی اما بذاتی و بامر صادق علیہ، ٹھیک ہے؟ اور حکم کا تصور یعنی 3 تصورات ضروری، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور حکم کا تصور، ٹھیک ہے؟ واسطے علم اولی کے، یعنی یہ بات بدیہیات سے ہے، ہمیں اس پہ دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بدیہیات سے ہے. کون سی بات؟ واسطے علم اولی کے حکم کے امتناع کے اس شخص کی جانب سے جو ان تصورات میں سے کسی ایک سے جائل ہو، یعنی جس شخص کو ان تصورات میں سے کوئی ایک بھی مجہول ہو وہ جو ہے وہ حکم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. یہ بات ہے، دیکھو نا، نسبت کا تصور آئے گا تب جب کہ جانبین کا ہوگا، اور نسبت کے واقع کے ساتھ مطابقت، عدم مطابقت کا مرحلہ ہی تب آئے گا، پہلے نسبت کا تصور تو ہوگا، سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا یہ بات بدیہیات سے ہے کہ اگر یہ 3 تصورات نہیں آئیں گے تو مطابقت عدم مطابقت کی بات ہی نہیں ہوگی، سمجھے بات کو؟ آج کے لیے کافی ہے.